ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے ابن عباس تم ہمارے پاس آتے ہو یا ہم تمہارے پاس آئیں؟ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 تقریباً بندے تھے وہ حضرت ابن عباس کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چونکہ آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے آپ نابینا ہو گئے تھے، یعنی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی تھی۔ آج کے دور میں تو چونکہ سہولت موجود ہے، آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، ہم گلاسز لگا لیتے ہیں، نظر کی اینک لگا لیتے ہیں، نظر ٹھہر جاتی ہے، لیکن اس دور میں چونکہ یہ سہولت نہیں تھی، نظر جب کمزور ہونا شروع ہوتی تو کمزور ہوتے ہوتے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی آخری زندگی میں وہ نابینا ہو جاتے تھے، ان کو نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی جو محدث ہیں وہ بھی اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور بھی دیگر صحابہ میں سے بھی محدثین میں سے بھی کئی ایسے تھے جو اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ابھی یہ اس وقت کی بات ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو تو شہید ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ابن عباس ابھی دیکھ سکتے تھے، ابھی نابینا نہیں ہوئے تھے۔ 9 شخص آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا اما ان تقوم معنا و اما ان تخلونا ہاہلائی، انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر بات کر لیں، یا اگر ہم نے یہیں پر بیٹھنا ہے تو جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا اٹھا دیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، کسی اور جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ راوی جو ہیں عمر بن مامون وہ کہتے ہیں کہ فتحدثوا فلا ندری ما قالوا، کہ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں، حضرت ابن عباس اور وہ جو 9 بندے آئے تھے وہ دور جا کر مسجد میں ایک جگہ پر بیٹھے، وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں ان کی کوئی آواز نہیں آئی۔ فجاء وهو ينفض ثوبه، اب ہوا کیا، حضرت ابن عباس ان سے گفتگو کرتے رہے، بحث کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد اٹھے، ان لوگوں کے پاس سے ہماری طرف آئے اور اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر کہنے لگے اف و تف یقعون فی رجل لہ 10، کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ یہ اس بندے کے بارے میں میرے پاس آ کر اعتراض لے کر آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے 10 خوبیاں ایسی دی ہیں کسی اور کو نہیں دی۔ یعنی وہ لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر اعتراض کر رہے تھے اور آپ کے معاذ اللہ عیب نکال رہے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں میں کیوں اکثر یہ بات کہتا ہوں، حضور کی آل کی محبت ہو، صحابہ کا ادب و احترام ہو، قرآن میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، اور حضرت علی المرتضیٰ جو حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کی اہل بیت میں سے بھی ہیں، ان کے بارے میں لوگ اپنے دلوں میں نفرت رکھتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس دور میں غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی تھیں تو آج کے دور میں کتنی پھیلی ہوں گی۔ اسی لیے اگر ہم راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں تو وہ رب کا قرآن ہے، ہر چیز بدل سکتی ہے، قرآن نہ بدلا تھا نہ کبھی بدل سکتا ہے، قرآن میں ہر چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، میں ذرا تفصیل سے نہیں اور اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں یہ بحث کر رہے تھے جس کو اللہ نے کیا مقام دیا، پہلی فضیلت اس کی یہ، خیبر میں لوگ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دیگر لوگ صحابہ بھی موجود تھے، باری باری جاتے رہے لیکن خیبر فتح نہیں ہوا۔ پھر حضور نے ایک دن فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول اس کا محبوب ہے، نمبر 2 وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، نمبر 3 جو فرار ہونے والا نہیں ہے، نمبر 4 رب تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا۔ یہ اس بندے کی فضیلت ہے، یہ اس بندے کا مقام ہے۔ اب وہ جھنڈا حضور نے کس کو دیا؟ وہ جھنڈا حضور نے مولا کائنات کو دیا کہ یہ فضیلت۔ اور پھر یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی میرے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ مجھے سپہ سالار بنا دے، اللہ مجھے کسی چیز کا امارت عطا فرما دے، ہیڈ بنا دے مجھے کسی چیز کا۔ ہاں صرف اس دن میرے دل میں بھی یہ خواہش آئی کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ کیوں؟ بات جھنڈے کی نہیں تھی، بات اس بات کی تھی
کہ جس کو جھنڈا ملے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ ہوگا. اس کو ضمانت ملی ہوئی ہے کہ جس کو جھنڈا ملے گا. اور وہ جھنڈا کس کو ملا؟ وہ جھنڈا سیدنا علی المرتضیٰ کو ملا. اور یہ اس شخص کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنا محبوب کہا ہوا ہے. دوسری فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ کے احکامات دے کر بھیجا، اور پھر بعد میں آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اس کے پیچھے بھیجا، اور آپ نے کہا کہ ابو بکر، حضور نے مجھے یہ بھیجا ہے کہ مکے والوں کی طرف جو پیغام لے کر جانا ہے وہ آپ نہیں، آپ وہ پیغام مجھے دے دیں، میں وہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا. کیوں؟ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہ مقام سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا. تیسری فضیلت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ام سلمہ کے گھر میں آئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، سیدنا امام حسن کو بلایا، سیدنا امام حسین کو بلایا، سیدنا علی المرتضیٰ آئے، ان کو بھی چادر میں لے کر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ ہے میرے وہ خاص اہل بیت، ان کو ہر پلیدی سے پاک کر دے. یہ مقام اس بندے کو عطا ہوا ہے، اور کتنے یہ بدبخت ہیں اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں. چوتھی فضیلت، آپ فرماتے ہیں یہ اس شخص کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے جو حضور پر ایمان لایا. پھر آپ فرماتے ہیں یہ اس شخص کے بارے میں کلام کر رہے ہیں کہ جس کو رب تعالیٰ نے پانچویں فضیلت کیا دی ہے کہ جب مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا، قتل کرنے کا ارادہ بنایا، اور حضور نے کہا علی تم میری جگہ پر میرے بستر پر سو جاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، پھر کسی مقام پر ذرا تفصیلاً بیان ہوگا کہ آپ نے حضور کا لباس پہنا، حضور کی چادر لی، حضور کے بستر پر آپ لیٹ گئے، اور ساری رات مشرکین یہی کہتے رہے کہ ابھی اٹھیں گے، ابھی باہر نکلیں گے اور ہم حملہ کر دیں گے. اور آپ اندازہ کریں ہم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ آج ہمارے اس گھر میں اس بندے پر حملہ ہوگا، اس کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، اور میں یہ کہوں کہ تم چلے جاؤ تمہاری جگہ میں رہتا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کسی کی جگہ پر اپنے آپ کو، کسی نے پھول تو نہیں پھینکنے آنے، مارنے کے لیے آنا ہے. یہ کبھی کوئی بھی سچویشن، معاملہ ہے جب بندہ اس کو سوچتا ہے پھر پتا چلتا ہے وہ ان کی کتنی بڑی قربانی تھی، وہ ان کا کتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کا مقام تھا. اور یہ اس شخص کے بارے میں کلام کر رہے ہیں جس کو حضور اپنے بستر پر سلا کر گئے تھے. اور چھٹی فضیلت کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر حضور جب مدینہ منورہ سے نکلنے لگے، آپ نے کہا اے علی تم نے پیچھے رہنا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں جو گھروں میں، ان کی حفاظت کرنی ہے، نماز پر بھی تمہیں مقرر کیا گیا ہے کہ نماز بھی پیچھے جو چند ایک صحابہ ہوں گے ان کو تم نے پڑھانی ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ جب لشکر نکلنے لگا، آپ پیچھے حضور کے پاس گئے، رونا شروع کر دیا، حضور آپ مجھے بچوں کے پاس، عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ نہ دیکھو کہ میں بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ تم مقام دیکھو، میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں. موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، اور لیکن فرق کیا ہے کہ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور میرے بعد چونکہ کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. وہ مقام تو اللہ نے تمہیں نہیں دیا، لیکن جس طرح ایک بھائی جاتے ہوئے دوسرے بھائی کو اپنا جانشین بنا کر گیا، اپنی جگہ پر بٹھا کر گیا، اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ پر بٹھا کر جا رہا ہوں کہ میرے پیچھے تم میرے نائب ہوگے، نماز تم نے پڑھانی ہے، ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے. اور یہ مقام بھی اگر حضور نے دیا تو مولا کائنات کو دیا. ساتویں فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی بنی اور مسجد نبوی میں کئی لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، یعنی گلی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اور رستہ میسر نہیں تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ بھی مسجد کی طرف کھلتا تھا، اور صحابہ بھی تھے جن کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا اور مسجد سے گزر کر وہ باہر جاتے، مسجد سے گزر کر گھروں میں آتے. تو یہ فضیلت رب تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے مولا کائنات کو عطا فرمائی.
حضور نے فرمایا جتنے بھی دروازے ہیں جو مسجد میں کھلتے ہیں میرے گھر کے دروازے کے علاوہ اور علی کے گھر کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے آج کے بعد بند کر دو، اپنے راستے اور جگہ سے تلاش کرو، آج کے بعد کوئی بھی اگر مسجد سے گزر کر جا سکتا ہے وہ میں ہوں یا علی ہے۔ یہ مقام بھی حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا۔ اور یہاں پر ایک اور میں بات بیان کر دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کی ایک کھڑکی تھی جو مسجد کی طرف کھلتی تھی، حضور نے سب کی کھڑکیاں بھی بند کروا دی، صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کی جو کھڑکی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی، اور دروازوں کے لحاظ سے حضور نے صرف اور صرف سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ کو اجازت دی۔ اور آج بھی اگر آپ روضہ مبارک کی زیارت کریں، جو احباب گئے ہوں گے یا جدید دور ہے ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے، وہ جو سنہری جالیاں ہیں ان جالیوں کے اندر تھوڑی سی خالی جگہ ہے، پھر اس کے اندر غلاف آتا ہے، چادر آتی ہے، پھر اس کے اندر دیوار ہے، اور پھر اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے۔ اب وہ چادر، وہ مزار سے لے کر جالیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہوا کرتا تھا، جو سیدنا علی المرتضیٰ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں تو حضور کا مزار موجود ہے، اور ساتھ میں جالیوں کے اندر وہ جگہ بھی موجود ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ کا گھر ہوتا تھا۔ یہ فضیلت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر 9ویں فضیلت، 8ویں فضیلت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ بھی حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ جو علی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ جو علی کو اپنا محبوب رکھتا ہے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، جو علی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ اب میری اللہ سے کوئی دشمنی نہ ہو، اگر کسی بندے کی اللہ سے ڈائریکٹ دشمنی نہ ہو، وہ مولا کائنات کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا ہی دشمن ہے، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی ہوئی ہے۔ اور پھر 9ویں فضیلت کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت الرضوان میں حضور کی بیعت کی تھی، وہ درخت کے نیچے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے محبوب اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ رب نے قرآن میں یہ تو فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اس سے آگے یا اس سے پیچھے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بعد میں ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ تو جب رب نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں تو یہ کیسے بندے ہیں کہ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ 10ویں فضیلت آپ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کا جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ کسی صحابی نے اہل مکہ کو خبر دینے کی کوشش کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ زبیر بن عوام کو بھیجا، اور جب لے کر آئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے قریش کو، کافروں کو خبر دینے کی کوشش کیوں کی؟ تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کہا تھا حضور مجھے حکم دیں، اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں کہ یہ کافروں کو خبر دے رہا تھا۔ تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی وہ جملے ارشاد فرمائے کہ وہاں حضور نے فرمایا تھا علی تمہیں نہیں پتا کہ حاتب ان لوگوں میں سے ہے جو بدر میں تھے، اور بدر والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے بخشش کا کہ اے بدر والو جو میرے محبوب کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک تھے، تم جو مرضی کرو ساری زندگی میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے بخش دیا ہے۔ تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی بدر میں بھی تھے، اور پھر بدر کو اگر پڑھیں تو 70 کے قریب کافر قتل ہوئے تھے، اور 37 کے قریب کافر صرف مولا کائنات نے قتل کیے تھے۔ آپ اندازہ کریں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ میں بھی ہیں، حضور کی آل میں سے بھی ہیں، حضور کے گھر والوں میں سے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خاص مقام اور مرتبہ عطا